الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا اور جس دن دو فوجیں بھڑ گئی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے۔ یہ مال غنیمت جو جنگ کے موقع پر جنگ میں فتح اور غلبہ حاصل ہونے کے بعد مشرکین کا جو مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور بھی کئی طریقے سے اسلامی مملکہ میں مال آتا ہے، جیسے خراج کی شکل میں، جزیے اور تاوان کی شکلوں میں جو مال آتا ہے وہ بھی اس شکل میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعت تھی، جو معاملات تھے، جو دین تھا، تو اس میں یہ حکم تھا کہ مال غنیمت جب حاصل ہوتا تو اس پورے مال کو جمع کر کے ایک مقام پر رکھ دیا جاتا، اور ایک آگ آتی آسمان سے اور اسے پورا کھا جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو دیگر انبیاء کرام سے کچھ چیزیں جو افضل دی گئی ہے، اس میں سے یہ کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یعنی زمین کے کسی بھی حصے پر جو پاک حصہ ہو، جہاں پاک صاف ہو، وہاں پر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن پہلے دور میں ایسا تھا کہ عبادت کرنے کے مخصوص مقامات ہوتے، اسی مقام پر جا کر کے عبادت کرنا ہوتی۔ ابھی بھی ایسا ہے کہ پوری روئے زمین پر پاک حصہ ہونا چاہیے، حمام میں اور اونٹ کے باڑے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ مقامات جو ہیں یہاں پر نماز نہ پڑھنے کی حکمتیں الگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مال خمس یعنی مال غنیمت کے سلسلے میں احکام دیا کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، لیکن پورا مال غنیمت نہیں۔ سب سے پہلی چیز، جنگ کے درمیان اس سے پہلے ایک رواج اور بھی تھا، یعنی یہ تو اہل ایمان میں تھا کہ مال غنیمت لے جا کر کے کسی مقام پر رکھ دیا جائے اور آگ اس کو آ کر کے کھا لیتی تھی، لیکن عام لوگوں میں جنگ کے درمیان ایک معاملہ یہ تھا کہ جب جنگ میں فتح حاصل ہوتی تو جس سپاہی کو جو مال مل جاتا وہ اس کا اپنا ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے مال کے جمع کرنے کی غرض سے بھی لوگ جنگیں کیا کرتے تھے تاکہ خوب مال مل جائے، اور جب جنگ کا خاتمہ ہوتا تو لوگ سب چھوڑ کر کے مال کو حاصل کرنے میں لگ جایا کرتے تھے، اور ان کو جو بھی مقابل میں آتا وہ اگر ہتھیار بھی ڈال دے ہوئے تو اس کو قتل کرنے اور دیگر چیزوں سے دریغ نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی تمام چیزیں ان کو حاصل ہو جائے، یہ بھی رہتا تھا۔ لیکن شریعت نے یہ حکم دیا کہ جو بھی مال غنیمت کے طور پر آتا ہے سب کے سب پہلے لا کر کے جمع کر دینا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی موت پر ارشاد فرمایا کہ اس کو آگ لپیٹ رہی ہے، اور کیوں؟ اس بنیاد پر کہ مال غنیمت کی ایک چادر تھی جو اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ مال میں خیانت انتہائی سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جنتی لوگوں کی خوبی اور خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، یعنی جو امانت ہے جتنی ہے پوری کے پوری جمع کر دیتے ہیں۔ تو کہا جان لو تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، جو بھی غنیمت مل جائے وہ سب کو جمع کر دینا ہے۔ جمع کرنے کے بعد اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا اور اس کے رسول کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، لیکن یہاں پر یہ مراد ہے اس سے اللہ کا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانا۔ جیسے آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ رب العالمین تم سے قرض حسنہ کا سوال کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کسی چیز کے ضرورت مند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے پر اللہ تعالیٰ مال میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ
ارشاد فرمایا تو 5 حصے میں پہلے پورے مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا، اور تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصہ خمس جس کو کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی کا حصہ رہتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جو اللہ کا، رسول کا، قرابت داروں کا، یتیموں، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کی تقسیم کے بھی بارے میں بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ وہ مال بھی اصل میں مسلمانوں ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی گھریلو مصارف اور مسلمانوں کے جو بھی ضرورت مند لوگ آتے تھے، اسلام کے مفاد کا جو مقام رہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اس مال خمس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان لوگوں کو کچھ تفصیلات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح، یعنی مسلمانوں کے لیے جو بھی خیر ہو، ان کی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا حصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری، علی عبدنا یوم الفرقان، جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ماننا، تسلیم کرنا، اس کو سامنے اپنے سر کو جھکا دینا۔ اب ایک چیز برسوں سے چلی آ رہی تھی، مال غنیمت کا معاملہ الگ ڈھنگ سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، اہل ایمان نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ یہاں بار بار کئی مرتبہ آپ کو احکامات میں یہ جملہ ملے گا کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان آدمی کے دل میں رہتا ہے تو ایمان کا سب سے بڑا جو مظہر ہوتا ہے، اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو اگر ایک حکم اللہ کا آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اب آدمی کی مرضی، آدمی کی خواہش، آدمی کے مفاد، سب چیز اس سے ٹکراتے ہوں، ہر چیز کو قربان کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ سمعنا واطعنا، اس کی جو زبان سے نکلے گا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پورے صحابہ کرام جو اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسا انہوں نے ایمان لایا۔ آپ دیکھیے کہ ایمان کا جیسا جتنا ایمان ہوتا ہے آدمی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَزَادَتْهُمْ ایمانا، اس کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھ گیا، تو ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے۔ تو جتنا زیادہ ایمان، جتنا پختہ ایمان ہوتا ہے، سمع و طاعت اور اللہ کے احکامات کی فرما برداری کا جذبہ اتنا زیادہ آدمی کے اندر ہوتا ہے، اور فوراً اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اب پڑھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی کہ قبلہ تحویل ہو گیا۔ یہ حکم نازل ہوا مسجد نبی میں، لوگوں کو معلوم پڑ گیا۔ اب کچھ لوگ وہاں سے نکل کر کے اس مسجد تک گئے جو مسجد قبلتین ہے، آج بھی موجود ہو مسجد، وہاں نماز کھڑی تھی، حالت نماز میں آواز دی بلند آواز میں کہ لوگوں تم مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی۔ کیا کہا؟ وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی پر، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا ہے مسجد حرام کی طرف رک کرنے کا، حالت نماز میں کر لیا، قیل و قال نہیں کیا، سوالات نہیں کیے، پوچھ پاچھ نہیں کی۔ اور جب کمزور ایمان رہتا ہے جیسے منافقین کا معاملہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ وحی کا حکم آیا تو یہ نہیں کیا کہ فوراً اس کے اوپر عمل کرنے کا، اب سوالات کرنے لگے کہ پہلے جس طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے تھے، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف، اگر وہ صحیح تھا تو ادھر کیوں کیا گیا، اور اگر وہ غلط تھا تو وہ نمازوں کا کیا ہوا جو 17 مہینہ ہم نے پڑھی؟ صحابہ کرام نے یہ سوال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا سر مشرق کی طرف جھکاتے ہو یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، اصل نیکی کیا ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ نے حکم دیا جھک جاؤ، اب جدھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا ادھر جھک جانا، یہ ایمان ہے۔ یہ نہیں کیل و قال کرے، اللہ کا حکم ہے ختم بات، اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کھڑا ہوگا۔ ایسے بے شمار واقعات ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم نازل ہوا کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، ہاتھوں میں جو جان تھا اس کو لٹا دیا، اس کو گرا دیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرے پاس کچھ یتیموں کا مال تھا، اور بڑی قیمتی وہ شراب ہوتی ہے جس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، جتنی جونی ہوتی ہے وہ شراب اتنا زیادہ اس کا نشہ بڑھتا ہے اور اتنی زیادہ وہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو کہا میں نے ان کے مال کی
حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھ جائے اس کے لیے شراب خرید کر کے اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی یہ یتیموں کا مال ہے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ضائع کر دو، اور فلاں فلاں جگہ کا جب مال آئے گا تو تم میرے پاس آنا، میں اپنی طرف سے یتیموں کا میں حصہ ادا کر دوں گا۔ یتیم کا مال تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو وہ حرام ہے، ختم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم اپنے ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا لیے ہو، اللہ تعالیٰ نے مرد پر سونا اور ریشم حرام کیا ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، وہ پہن سکتی ہیں۔ اتار کر کے پھینک دیا اللہ کے نبی کہ اس حکم کے بعد صحابی نے، کوئی کیلو کال کچھ نہیں۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ اسے اٹھا لو، اسے فروخت تو کر سکتے ہو، فروخت تو کر کے اس کے مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کی خرید و فروخت تو جائز ہے۔ کہا جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا میں اسے نہیں اٹھا سکتا۔ تو اگر تم ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم تؤمنون ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا، اور اگر تم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، قرآن پر ایمان لائے، قرآن کا حکم آ گیا۔ اب قرآن کا حکم آنے کے بعد اگر کوئی شخص قیل و قال کرتا ہے کہ فلاں بزرگوں کو نہیں سمجھاتا، کیا ان کے سامنے بھی تو یہ آیت ہوگی، ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ قرآن حدیث کا علم ہوگا، پوری زندگی انہوں نے دین کی خدمت میں لگاتی ہے، آپ یہ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں تو اصل میں ان کی بزرگی کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں، ان کے علم اور فقہ کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں۔ صحیح جملہ آدمی اگر بولنے لگتا ہے، صحیح فکر ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں آپ و آپ صاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ آدمی یہ تمام چیزیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ ایک تعویل کر کے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سیدھا سیدھا ایک سوال ہے، وہ ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، وفات کا لفظ ہمارے یہاں اگر استعمال کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین صحابہ کرام کے یہی جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی، توفا کا لفظ جو ہے تو دو اعزاز مجھ کو حاصل ہوا، ایک یہ کہ اللہ کے نبی کا سر مبارک میری ران اور سینے کو درمیان تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا لعاب ملا دیا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی آخری لمحات تھے، آپ کے بھانجے حضرت عائشہ کے تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں تازہ پیلو کی مسواک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جب اس مسواک پر رکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں حضرت عائشہ جانتی تھی۔ آپ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس کی حاجت ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے لے کر کے اس کو اپنے دانتوں سے نرم کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو، تو حدیث میں جو الفاظ ہے توفا، وفات کا لفظ ہے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے، ابھی واپس آ کر وہ مخالفین جو افواہیں طرح طرح کی اڑا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، ان لوگوں کو سب کے خلاف جوابی کارروائی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا، بس آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، چوتھے پارے کی 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت جب تلاوت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، ہر صحابی کی زبان پر یہ آیت تھی، اب ساری چیزیں سب نے ایک طرف رکھ دی، کسی نے نہیں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم سمجھتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کئی مقامات ہیں جہاں اللہ کے نبی کو آپ نے مشورہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آسمان سے بھیجا، آپ کی تائید ہوئی ہے کئی مقامات پر، یہ معمولی اعجاز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الرؤیا اٹھا کر کے دیکھی ہے کہ مختلف لوگوں کے بارے میں خواب کا جو تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خواب ہے کہ آپ کی قمیص اتنی لمبی کہ زمین میں اتھڑ رہی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سے مراد دین ہے، علم ہے، اس سے مراد دین کا تفقہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک جملہ، قرآن کی آیت آئی، بات ختم ہو گئی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے راہ فرار ہے، نہیں ماننا ہے، عقیدت اور محبت کا، علم اور فضیلت کا اعتراف نہیں، راہ فرار ہے، اللہ کے حکم سے روح گردانی کرنا ہے اور اس کو نہ ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم ایمان والے ہو اور اس چیز پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا، یوم الفرقان۔ غزوہ بدر کو
یوم الفرقان حق اور باطل کی جدائی کا دن بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق الگ ہو گیا، باطل الگ ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، کئی ناحیے سے دیکھیے الگ ہو گیا، کئی ناحیے سے دیکھیے کتنا مشکل مرحلہ تھا، یہ بھی دیکھیے، وسائل نہیں تھے، یہ بھی دیکھیے، جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں نکلے تھے، یہ بھی دیکھیے، پھر اس کے بعد یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر کے جن لوگوں سے مقابلہ کرنا تھا، ان کے اپنے خون تھے، ان کے اپنے رشتہ دار تھے، باپ کو بیٹے کے سامنے، بھائی کو بھائی کے سامنے، چچا کو ماموں کے سامنے، ماموں کو بھانجے کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ اللہ کے نبی کے مقابل آپ کے داماد کھڑے ہوئے تھے، حضرت عباس جو آپ کے چچا سے زبردستی آپ کو لایا گیا، عبد المطلب کے خانوادے کے اور بھی دیگر لوگ تھے جنگ میں شریک، عقیل، حارث کے تمام لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ابو بکر کے لڑکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، حضرت عمار کے والد، بھائی، چچا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دوست، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی۔ لیکن فیصلے کا دن تھا، اہل ایمان نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ہمارا معاملہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا ہے، خونی رشتوں سے بھی نہیں۔ معاملہ اگر آئے گا تو اس کو بھی ہم قربان کر دیں گے۔ اور غزوہ بدر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ کہ آپ نے اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول میرا رشتہ دار مجھ کو، ابو بکر کا رشتہ دار ان کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کا رشتہ دار ان کو دیجئے، ہم اپنے رشتہ داروں کا معاملہ اپنے ہاتھ سے کریں گے تاکہ دنیا دیکھ لے ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے۔ جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا، یوم التقى الجمعان، اور جس دن دو فوجیں بھڑ گئی، مشرکین مکہ اور اہل ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ دونوں فوجیں، مکہ کے مشرکین کی فوجیں اور اہل ایمان کی فوجیں آپس میں جو بھڑی، اس سے وہ مراد ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دینے کے بعد یہ جو جملہ کہا کہ یاد رکھو بدر کو، کیسا منظر تھا بدر کا، کیسا معاملہ تھا کہ کوئی موازنہ نہیں تھا، ایک طرف 313 ایک طرف 1000، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ فتح کیا۔ تو اوپر سے پھر ایک مرتبہ یہ جو مال خمس ہے، تو 5واں حصہ اللہ کے نبی کا نکالنے کے بعد جو تقسیم کیا جائے گا تو سوار کو 3 حصے ملیں گے اور پیادہ جو پیدل ہے ان کو 1 حصہ ملے گا، اس طرح اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح احکامات ہر مقام پر بڑے واضح انداز میں دیے ہیں تاکہ ہمیں زبردستی یعنی ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا ہے، اور زبردستی اپنی ذہنی یعنی غور و فکر اور یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے بالکل جامع اور مکمل دی ہے، آسمان سے اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کریں جس میں واضح احکامات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہر مرحلے میں تیرے نازل کردہ احکامات کے مطابق عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔